ہارون رشید کے زمانے میں ہماری ہی طرح ایک طالب علم تھا۔ طالب علم اس زمانے میں پڑھنے والوں کے لیے کھانے کا رہنے کا کوئی نظم نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے لیے بھی کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوا، تو ایک دن بیچارہ پڑھتا رہا بغیر کھائے ہوئے پیے ہوئے۔ پانی تو مل جاتا ہوگا، دوسرا دن بھی تیسرا دن بھی، لیکن آخر بیچارہ نڈھال کمزور ہو گیا، کمزور ہو کر کے ہمت ہار گیا کہ اب میرے لیے کھانے کا نظم نہیں تو کیا کروں میں۔ وہ معصوم سے بچے نے جو جواب دیا وہ سبق لینے کی بات ہے، آپ کو کیوں کہوں؟ آپ کا اگر میں آپ گرویدہ اور تابع بن گیا اور آپ مر گئے تو میرے مسائل اٹک جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو میں نے علم پڑھا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حدیثیں نہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ یہ حضرت عبداللہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے جو اپنے والد سے بھی پہلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کا عجوبہ معلوم ہے، اپنے والد سے کتنے چھوٹے تھے وہ؟ 11 سال چھوٹے تھے۔ ہاں، یہ ایک عجوبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو یہ اپنے والد محترم سے صرف 11 سال چھوٹے تھے، یہ عجوبہ ہے تاریخ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ معزز قابل قدر اساتذہ کرام اور قابل عزت تکریم عزیز طلباء، ہم جس مشغولی میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مشغولی میں رکھا۔ یہ بہت زیادہ بڑی مشغولی ہے۔ مدارس اسلامیہ کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے علامہ ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ بیان فرماتے کہ مدارس اسلامیہ کا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا پیدا ہونا، اللہ سے نسبت، اللہ کی معرفت کا حاصل ہونا۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے مدارس اسلامیہ کا۔ ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، جو علوم حاصل کرتے، یہ علم حاصل کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مقام کو، ہمارے مرتبہ کو جو بڑھاتے، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ پاک کتنا مقام مرتبہ ہمارا بڑھائیں گے۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، اس میں مفسرین کا بیان کرنا، علامہ حسن بصری علیہ رحمہ، آپ نے نام سنا ہوگا، تابعین میں بڑے تابعی تھے۔ ایک زمانہ تھا، وہ زمانے میں علماء اور محدثین کے درمیان میں بحث چھیڑی کہ تابعین میں سب سے بڑا تابعی کون؟ تو اس میں جن اکابرین کا اسلاف کا نام ہے، اس میں حسن بصری علیہ رحمہ کا نام ہے۔ صحابہ میں سب سے بڑے حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے۔ اسی طرح تابعین میں سب سے بڑا کون تابعی؟ تو بہت سارے اقوال ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے۔ 40 سال تک انہوں نے مسجد اور گھر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا۔ جو واقعہ حرہ طلباء نے پڑھا ہوگا، مشکات شریف کے طلباء نے، وہ واقعہ حرہ کے موقع پر وہ مسجد نبوی میں محبوس ہو گئے تھے 3 دن تک، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں وہ کالے دن آئے تھے کہ نہ اذان پڑھی گئی تھی، نہ امامت ہوئی تھی۔ یہ حجاج بن یوسف کی طرف سے جو بہت بڑا ہنگامہ ہوا تھا مدینہ پاک میں، تو 3 دن مسجد نبوی بھی متاثر ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان فرماتے کہ میں مسجد نبوی میں لاک تھا، محبوس تھا، اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک دھیمی سی سور روضہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آتی،
میں سمجھ جاتا کہ آقا مجھے نماز کی اطلاع دے رہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو میں دبی آواز میں اذان دیتا، پھر تکبیر پڑھتا اور پھر میں ہی امام بنتا۔ میں ہی اکیلا مسجد نبوی کا مؤذن بھی تھا اور امام بھی تھا، اور میں ہی مقتدی اور مصلی تھا۔ یہ 3 دن ایسے گزرے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک زمانے میں اصحاب صفہ میں سے تھے، لیکن اصحاب صفہ حدیث کے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب صفہ یہ حکم اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے تک تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دور جب پورا ہو گیا تو پھر اصحاب صفہ میں سے نکل گئے۔ کیا مطلب؟ کہ اس وقت میں جو اصحاب صفہ میں رہتا تو نہ وہ شادی کرتا، نہ گھر بساتا، نہ گھر بناتا، ایک کوڑی بھی جمع نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تو ان کے بستر میں سے 2 سکے ملے تھے، تو آپ نے اس پر وعید بیان فرمائی تھی، اس لیے کہ آپ نے منع کر دیا تھا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ حکم آپ علیہ السلام کے زمانے تک تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر انہوں نے شادیاں بھی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شادی کی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی آپ بار بار نام سنتے ہو حدیث کے طلباء، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے کتنا زمانہ پایا تھا؟ مشکوٰۃ شریف پڑھنے والے طلباء آپ علیہ السلام کے ساتھ کتنا زمانہ پایا تھا؟ 3.5 سال سے زیادہ نہیں پایا تھا، لیکن 3.5 سال میں انہوں نے ہزاروں حدیثیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پڑھ لی تھی۔ سچے طالب علم بن کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے۔ 5374 حدیثیں، اور یہ تو جو مارکیٹ میں آئی، ورنہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے 2 برتن حاصل کیے ہیں، ایک کو تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پھیلا دیا، اور دوسرا اگر میں پھیلاؤں تو قطعت ھذا البلعوم، یہ میرا گلا کاٹ دیا جائے۔ تو فتنوں کا جو علم تھا وہ تو امت کے سامنے بیان ہی نہیں کیا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو میں نے علم پڑھا ہے، مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حدیثیں نہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ یہ حضرت عبداللہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے، جو اپنے والد سے بھی پہلے اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کا عجوبہ معلوم ہے؟ اپنے والد سے کتنے چھوٹے تھے وہ؟ 11 سال چھوٹے تھے۔ یہ ایک عجوبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو یہ اپنے والد محترم سے صرف 11 سال چھوٹے تھے۔ یہ عجوبہ ہے تاریخ میں۔ تو یہ حضرت عبداللہ اہل کتاب کی روایات، اسرائیلی روایات، جس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے، بنو اسرائیل کی کتابوں میں سے جو باتیں، جو حدیثیں، جو روایات لی جائے تو ان روایات کو اسرائیلیات کہا جاتا۔ اس وجہ سے یہ اسرائیلی روایات سچی بھی ہو سکتی اور جھوٹی بھی ہو سکتی، اس لیے کہ آسمانی کتاب کی باتیں، لیکن وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہیں۔ محفوظ نہ رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس میں کوئی بات میلادی ہو اور وہ اللہ کی بات نہ ہو سکتا ہے جو بات ہم تک پہنچے تو اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو اور اللہ کی بات ہو۔ تو وہ اسرائیلی روایات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو وہ اسرائیلیات کا مطالعہ بہت کرتے تھے، جیسے کعب احبار حبر کی جمع، حبر کے معنی عالم، ان کا لقب ہی ہو گیا تھا کعب، جو علماء کی ٹیم ہے، یعنی اکیلے ہے کعب، لیکن اتنا زیادہ ان کے پاس علم تھا کہ ان کو کہا جاتا کعب اکیلا علماء کی جماعت ہے، کعب احبار۔ یہ بھی یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے تھے، پھر اسلام میں داخل ہو گئے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ اسرائیلیات کا مطالعہ کرتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتے تو وہ اسرائیلی باتوں کو بھی لکھ دیتے اور آپ علیہ السلام کے فرامین کو بھی نوٹ کر لیتے۔ لہذا آپ علیہ السلام کی حیات میں حدیثوں کی ایک کتاب تیار ہو گئی تھی جس کا نام تھا صحیفۃ الصادقہ، جو آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی لکھی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ بیان فرماتے، مجھ سے زیادہ علم اگر کسی کے پاس ہے حدیثوں کا تو عبداللہ کے پاس ہے، اس لیے کہ عبداللہ تو لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، لیکن غضب کا حافظہ دیا تھا اللہ پاک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک مرتبہ بات سنتے تو یاد ہو جاتی۔ تو خیر عزیز طلبہ، ہم جو مقصد کے لیے جمع ہوئے بہت عالی مقصد ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ خدمت کے لیے، یہ کام کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا۔ حسن بصری علیہ رحمہ یہ آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے، عام ایمان والوں سے عالم کا مقام 500 درجہ بڑا ہوا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو اب معمولی نہیں ہو، عام ایمان والے سے 500 درجہ ہمارا مقام بڑا ہوا۔ امام غزالی، ان کا نام ہے محمد بن محمد الغزالی، تو امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے کہ ایمان والے، عام ایمان والے سے ایک عالم کا، علم پڑھنے والے کا 100 درجہ مقام بڑا ہوا ہے۔ زیادہ معمولی مقصد میں لگے ہوئے نہیں، بہت عظیم مقصد ہے۔ اتنے بڑے ہم یہ قیمتی بن جاتے۔ مشہور حدیث ہے، آپ نے مشکوٰۃ شریف میں پڑھی ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ یہ حدیث کا مطلب کیا سمجھتے ہو آپ؟ سیدھا سادہ اس کا مطلب یہ ہے، آپ گھر سے مدرسے کے لیے نکلے تو آپ مدرسے کے راستے میں نہیں، جنت کے راستے میں چل رہے ہو۔ یہ پٹری تو آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ عالم کے لیے، آپ لوگ عالم بن گئے۔ ایک زمانہ تھا جو زمانے میں مدرسہ ثانویہ چلتا تھا کہ کافیہ کنز الدقائق پڑھ کر کے اس کو عالمیت کی سند دے دی جاتی۔ عربی سوم کے جو طلبہ ہیں وہ تو عالم بن گئے، عالمیت کی سند ان کو مل گئی۔ تو عالم کے لیے آسمان زمین کی تمام مخلوقات دعا کرتی ہے۔ ملا علی بن سلطان القاری علیہ رحمہ بیان فرماتے کہ اصل میں یہ تمام مخلوقات اس لیے دعا کرتی ہے طالب علم اور عالم کے لیے کہ وہ ساری مخلوقات اپنی خیر مناتی ہے۔ کیسے؟ وہ سمجھو کہ وہ اس طریقے پر کہ اگر یہ عالم اور طالب علم دنیا میں باقی نہیں رہے گا تو پھر اسی کا نام قیامت دوسرے لفظوں سے تعبیر کرو، لا تقوم الساعہ وحتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اللہ کہنے والا یہ مدارس کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، طلباء کی وجہ سے یہ باقی رہیں گے۔ اگر یہ عالم نہیں رہے گا تو پھر یہ علم اور دین باقی نہیں رہے گا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں، تو پھر آسمان زمین کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ لہذا اس لیے ان کے لیے دعا کرو کہ طالب علم باقی رہے، عالم باقی رہے۔ وہ باقی رہیں گے تو ہمارا بقا ہے، ہماری حفاظت ہے، ہم بھی باقی رہیں گے ان کی وجہ سے۔ لہذا یہ طالب علم کا ایک مقام ہے جنت کے راستے پر وہ چلنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی غضبناک ہو جاتے، ان اللہ تعالی لیغضب، اللہ کبھی غضبناک ہو جاتے، اور اللہ جب غصے میں آ جائے تو پھر کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ کے سامنے کلام کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اذان کے بعد جو دعا ہمیں تلقین فرمائی کہ یہ دعا پڑھو، اور وہ دعا میں ایک جملہ ہے وَآتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ۔ آپ نے جانا ہوگا وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کی داہنی جانب میں ایک جگہ ہے، جو جگہ میں وہ اللہ نے پاور اور خصوصیت رکھی
کہ جو وہ جگہ میں پہنچ جائے گا تو اللہ سے جو کہے گا اللہ اس کی مانگ کو پوری کریں گے۔ لہذا وہ جگہ میں اللہ نے ایسا پاور رکھا، آقا نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ جگہ میں پہنچوں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ خوش ہو کر کے پھر کہیں گے یا محمد ارفع راسک وصل توتا وشفا تو شفا۔ لہذا میں اپنا سر اٹھا کر کے کہنا شروع کروں گا۔ اس ماحول کے بارے میں جو حدیث پاک میں کہا گیا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یعنی ہر بڑے سے بڑا نبی بھی اپنے بارے میں کہے گا مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، اپنے نفس کی، میری کوئی ہمت نہیں اللہ کے سامنے بات کرنے کی۔ اور وجہ کیا؟ وجہ یہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غضبناک ہوں گے۔ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام ہوں گے کہ اس وقت میں آپ لوگوں کی شفاعت کے لیے ہمت کریں گے، وسیلہ میں جگہ پہنچیں گے اور آپ کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ حدیث میں اسی کو کہا اول شافعین و مشفعین، پہلی سفارش کرنے والے بھی آپ، ورنہ تو بہت سارے کریں گے، اور پہلی شفاعت جن کی قبول کی جائے گی وہ بھی آپ ہوں گے۔ تو اللہ جب غضب میں آ جائے تو بڑے بڑے اولو العزم نبی بھی تھر تھر کانپنے لگتے۔ ابھی بھی اللہ کبھی غضب میں آ جاتے، ان اللہ تعالیٰ لا یغضب فتسلم الملائکۃ لغضبی، اللہ کے غضب کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے تھر تھر کانپنے لگتے۔ اتنے میں فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ تَمْلَأُ رِضَا، اللہ ایک قرآن سے نسبت رکھنے والے کو دیکھ لیتے، قرآن حفظ کرنے والے کو، حدیث پڑھنے والے کو، فقہ پڑھنے والے کو، یہ سب قرآن کی تفسیر ہے، تشریح ہے۔ تو حامل قرآن پر اللہ کی نظر پڑ جاتی تو اللہ کا غصہ خوشی میں بدل جاتا، تملأ رضا، اللہ کا غصہ خوشی میں بدل جاتا۔ یہ جماعت ہے میرے عزیز طلباء، بہت پیارے طلباء، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو خوشی میں بدل دینے والے ہو، یہ مقام ہے آپ کا۔ لحامل القرآن دعوت مستجابہ، جو حامل قرآن ہو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ لہذا جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ خیر، آپ فضائل تو روزانہ سنتے رہتے ہو، علم کے فضائل، ہم بڑے اونچے مقصد کے لیے جمع ہوئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ جب یہ مقصد کے لیے آئے تو اس میں ہم کمال حاصل کریں، خوب محنت کرے، خوب ذوق شوق سے پڑھے، خوب علم حاصل کرے، خوب تفسیر کو پڑھے، خوب حدیث کو پڑھے، فقہ کے مسائل کو ہم خوب سیکھیں اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ میں ہم پڑھیں، اور ہم تنافس کی صفت پیدا کریں کہ ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ یہ ہمارا موقع ہے، یہ وقت ہے اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بیٹا، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا موقع پھر اس کے بعد جب وقت چلا جائے گا آپ ترسوں گے، روؤں گے، لیکن آپ کو ایسا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ موقع کی آپ قدر کریں، خوب قدر کے ساتھ میں اپنے اساتذہ کا بھی قدر کریں، احترام کریں۔ دیکھیے اساتذہ کے احترام، کتابوں کے احترام، درسگاہ کے احترام، اس کے بغیر کچھ نہیں ملا کرتا۔ امام مالک کی خدمت میں رہنے والے بڑے بڑے جلیل القدر ایسا بیان کرتے ہیں کہ ہم امام مالک علیہ رحمہ کی خدمت میں 20 سال رہے، لیکن ہم نے پڑھا تو 2 سال، 18 سال تو ہم نے خالی ادب سیکھا ہے۔ ادب سے ہی سب کچھ ملا کرتا ہے، اس لیے اپنے اساتذہ کا دل سے احترام اور ادب کیا کریں۔ اساتذہ کے ادب اور احترام ہی سے اللہ پاک جو کچھ دینا ہوگا آپ کو دیا کرے گا۔ درسگاہ کا احترام، مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ اپنے خطبات میں بیان فرماتے رہتے، طلباء کے لیے درسگاہ ایسی ہے جیسے ایمان والوں کے لیے مسجد۔ لہذا مسجد میں جس طرح ہمیں شور نہیں کرنا، گالی نہیں دینی، دنیاوی باتیں نہیں کرنی، اور اچھے کام کے علاوہ دوسرا مسجد میں کچھ نہیں کیا جاتا، اسی لیے مسجد میں آنے کی دعا جو مسنون ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ تیرے گھر میں آ رہا ہوں تو میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دینا۔
رحمت اخروی نعمتوں کے لیے یہاں بولا گیا، لہذا یہاں میں آیا ہوں تو نمازیں پڑھوں، درود پڑھوں، استغفار کروں، دعا کروں، مناجات کروں، قرآن کی تلاوت پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں، عمری قضا نمازیں پڑھوں، تاکہ میرے لیے آخرت کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے۔ لہذا یہ دعا پڑھی جاتی ہے مسجد میں آنے کے لیے۔ یا دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، شور ہنگامہ کرنا منع۔ اسی طرح درسگاہ میں بھی او بچہ، او میرا بچہ، او بہت سمجھدار بچہ ہے، پیارا بچہ، بات نہ کرنے کی بات میں بات، کمال کی بات ہے۔ اس لیے وقت کو ضائع مت کرو۔ ابھی میرے سامنے ایک بہت اچھا مقولہ گزرا، وقت کو وقت پر وقت دو، بڑا اچھا مقولہ تھا، وقت کو وقت پر وقت دو۔ کیوں؟ وقت کے پاس بھی وقت نہیں کہ دوبارہ آپ کو وقت دے۔ بہت اچھا، میرے دل کو خوش کر دیا یہ جملے لے، وقت کو وقت پر وقت دو، وقت کے پاس وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے۔ سمجھ گئے؟ سمجھ کے سمجھ میں سمجھنا ایک سمجھ ہے، نہ سمجھے تو سمجھ کہ نہ سمجھنے میں نہ سمجھ ہے۔ جی یہ کچھ باتیں وقت ہو رہا ہے، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی۔ بہرحال ہم بہت عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کی قدر کرنا، بہت ذوق شوق کے ساتھ میں آپ پڑھتے رہنا۔ آپ کے تو اکرام کا حکم اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے، اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، الا لا تنقصون حملۃ القرآن حقوقہم فإنہم من اللہ تعالی بمکان کاد ان یکون حملۃ القرآن انبیاء الا اللہ یوحا الیہم۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کا ترجمہ سمجھنے والے سمجھتے کہ یہ طالب علم پڑھ کر کے جو عالم بنے گا تو وہ مقام تک پہنچے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی بن جائے، نبی کے مقام کو پانے والا۔ خالی فرق اتنا ہے کہ نبیوں کے اوپر وحی آیا کرتی تھی اور ان پر وحی۔ ان للہ اہلین، کچھ اللہ کے وی آئی پی لوگ ہوتے، خاص گھر کے لوگ ہوتے۔ ان للہ اہلین قالوا من ہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ اللہ کے وی آئی پی لوگ؟ تو قال، آپ نے جواب دیا، ہم اہل القرآنی، وہ قرآن والے، ہم سب قرآن والے، اہل اللہ و خاصتہ، ہم قرآن والے، یہ اللہ کے وی آئی پی لوگ ہیں اور یہ اللہ کے خاص اور اللہ کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو معمولی نہ سمجھے، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، بڑا عالی مقام ہے ہمارا۔ اس لیے وہ مقام کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے آدمی اپنے مقام کو جانتا ہے تو کچھ کرنے کی اس کو ہمت ہوتی ہے۔ اپنا مقام جب نہ پتہ ہو تو آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے مقام اور مرتبہ کو سمجھتے ہوئے جو مقصد کے لیے آئے ہوئے وہ مقصد میں اپنا وقت گزارو، وقت کو ضائع مت کرو۔ طلبہ اکثر وقت کو ضائع کیا کرتے بہت زیادہ، پڑھنے کے وقت میں پڑھتے نہیں، پھر چھٹی کے بعد میں پھر درسگاہ میں شور ہنگامہ، پھر رات کو 12 1 بجے اکثر میں ادھر ادھر پروگرام میں جایا کرتا ہوں۔ رات کو میں دیر سے آتا، کبھی 12:30 1 بجے، تو طلبہ کو دیکھتا ہوں میں، وہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، تو بلاتا اور کہتا بیٹا کیوں وقت ضائع کرتے ہو، سو جاؤ۔ اور اگر حقیقت میں طلبہ مغرب بعد اور عشاء بعد پڑھ لے تو پھر ان کو چھٹی کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ نگرانی کے وقت ہمیں خوب باتیں کریں گے، آپس میں بیٹھ کر کے خوب آپسی مذاکرہ کریں گے۔ اس وقت ہمیں جو مذاکرہ کرنا ہے وہ نہیں کریں گے، عشاء کے بعد بھی ایسا، اور پھر چھٹی کے بعد میں سوجے گی اب پڑھنے کا، تو ایسا نہیں۔ وقت کی قدر کرتے ہوئے، امتحان بھی سامنے ہے، امتحان کی آپ لوگ خوب تیاری کیا کرو۔ امتحان کے لیے تیاری کر کے اپنی کتاب، امتحان تو ایک بہانہ ہوتا ہے، اس بہانے سے کتابوں کو یاد کروانا مقصود ہوتا ہے۔ کتابیں جو آموختہ ہمارا پڑھا ہوا ہے، سیکھا ہوا، اس کو ایک مرتبہ دوسری نظر کر لے تاکہ وہ تازہ ہو جائے۔
اصل تو وہ باتیں ہمارے دماغ میں بٹھانا مقصود ہوتی ہے۔ اس لیے یہ امتحان کے زمانے میں وقت کو ضائع مت کرو، اور ایک ایک سیکنڈ یہ ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن رات ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اور اس سب کے بعد اخیر میں ایک نصیحت کے طور پر یہ بھی کہتا ہوں، بیٹا دنیا میں کچھ حالات، کچھ ماحول ٹھیک نہیں ہے، امت آپ کا بہت انتظار کر رہی ہے۔ امت میں آپ گھسوں گے تو پتہ چلے گا کہ آج امت کو اچھے علماء کی کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے امت کی پیاس بجھانے والے آپ بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو ذرا نیکی والی، تقوی والی ابھی سے، نماز کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو، یہ ابھی سے مزاج بناؤ۔ جو بھی ضرورت پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ سمیع مجیب الدعوات ہے، اللہ نعم المولا و نعم الکفیل و نعم الوکیل و نعم النصیر ہے، اللہ سب کی سننے والا اور سب کے کاموں کو بنانے والا، اور ایسا رازدار ہے میرا اللہ کہ آپ جو کہو گے اللہ کسی کو نہیں کہے گا اور آپ کا کام بنا دے گا۔ اس لیے ابھی سے اللہ کے سامنے کہنے کی عادت بناؤ۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہماری ہی طرح ایک طالب علم تھا۔ طالب علم اس زمانے میں پڑھنے والوں کے لیے کھانے کا، رہنے کا کوئی نظم نہیں ہوا کرتا تھا، اس کے لیے بھی کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوا۔ تو ایک دن بیچارہ پڑھتا رہا بغیر کھائے ہوئے پیے ہوئے، پانی تو مل جاتا ہوگا، دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی، لیکن آخر بیچارہ نڈھال کمزور ہو گیا، کمزور ہو کر کے ہمت ہار گیا کہ اب میرے لیے کھانے کا نظم نہیں تو کیا کروں میں۔ ہارون رشید بڑے نیک بادشاہ تھے، بڑے نیک بادشاہ تھے۔ میں نے ان کی سوانے میں ایک اچھا جملہ پڑھا ہے، اکثر میں کہا کرتا ہوں، ہارون رشید عرفات کے میدان میں اپنے ننگے پاؤں، ننگے سر کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے تھے اور اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے تھے۔ تو ایک بڑے میاں باپ بیٹا دونوں گزر رہے تھے، تو وہ بڑے میاں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو دیکھو، انظروا انظروا کیف یتضرع جبال الارض الی جبار السماء، زمین کا بادشاہ آسمان کے بادشاہ کے سامنے کیسی منتیں کر رہا ہے۔ اور ہارون رشید یوں کہہ رہے تھے، یا ربی انت انت وانا انا انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنب۔ تو بڑے نیک تھے، آپ تو گناہوں کے معاف کرنے کے عادی ہے اور میں گناہ کرنے کا عادی بن گیا ہوں، اللہ آپ ہو، میں ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ تو وہ ان کے خواب میں اللہ کے وہ طالب علم نے دیکھا، کتنے بجے اذان ہوتی؟ تو وہ طالب علم جب نڈھال ہو گیا، کچھ راستہ نظر نہیں آنے لگا، تو پھر وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی وہاں قریب میں، تو وہ رات کے وقت میں مسجد میں چلا گیا، وضو بنایا، وضو بنا کر کے نماز 2 رکعت پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ ادھر وقت کے بادشاہ کے خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور آ کر کے ان کو جھنجھوڑا اور کہا کہ میرا مہمان اس قدر تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، اتنے دنوں سے بھوکے ہو اور آپ محل میں آرام سے سوئے ہو، جاؤ جلدی سے میرے مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ بادشاہ نے خواب میں پوچھا کہ آقا میں وہ آپ کے مہمان کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو پھر آپ کو جواب دیا آپ نے کہ آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، لگام کو چھوڑ دو، وہ گھوڑا اپنے آپ کو وہ جگہ تک لے جائے گا۔ وہاں گھوڑے پر بیٹھ گئے، لگام چھوڑ دی، گھوڑا چلتا چلتا ایک چھوٹی سی مسجد کونے میں تھی، وہاں جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں اترے تو دیکھا کہ کونے میں ایک چھوٹا سا دبلا پتلا معصوم سا بچہ اللہ کے سامنے منتیں کر رہا تھا، اللہ کو منا رہا تھا، اللہ میں تیرا علم پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اتنے دن ہو گئے مجھے کھائے ہوئے بھوکے رہے ہوئے، یا اللہ تو میرے لیے کوئی نظم فرما۔ وقت کا بادشاہ پیچھے بیٹھ کر کے ان کی دعا کو سن رہا تھا، دعا سے فارغ ہو گئے، وہ بچے سے بہت پیار کیا، بوسہ دیا، اور پھر ان کی جو خدمت کرنی تھی خدمت کی،
اور خدمت کے بعد میں جب روانہ ہونے لگے تو کہنے لگے بیٹا اگر کچھ کام ہو تو کہنا، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ تو وہ عزیز طالب نے جو جواب دیا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو کیوں کہوں، میں آپ کو کیوں کہوں، اگر آپ کو کہوں اور آپ کل مر گئے تو پھر میرا کون۔ یہ سبق لینے کی بات ہے۔ وہ معصوم سے بچے نے جو جواب دیا وہ سبق لینے کی بات ہے۔ آپ کو کیوں کہوں، آپ کا اگر میں آپ گرویدہ اور تابع بن گیا اور آپ مر گئے تو میرے مسائل اٹک جائیں گے۔ میں تو جب ضرورت پڑے گی تو وہ اللہ کے سامنے کہوں گا جو اللہ نے آج تمہیں بھیجا ہے۔ اگر آپ نہیں رہو گے تو اللہ کبھی کوئی دوسرے کو بھیج دے گا میرے پاس میں۔ اس لیے یہ مزاج بناؤ۔ آپ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئے ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے ہو، والدین نے آپ کو اپنے سے دور کیا، والدین ان کو اچھا نہیں لگتا کہ اپنا بچہ اپنے سے دور ہو۔ آپ اپنے گھر جا کر کے کبھی اپنی والدہ سے پوچھو۔ میں اکثر اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سمجھتے ہو کہ آپ مدرسے میں آ گئے اور آپ کی والدہ بڑی اطمینان سے گھر پر رہتی ہوگی؟ نہیں، آپ کبھی گھر جا کر کے پوچھنا، آپ کے ابا کبھی کہتے ہوں گے اتوار پیر کو کہ آج تو یہ اچھا کھانا بنا لے، تو آپ کی والدہ ٹال کر کے یوں کہے گی کہ نہ آج نہیں، جمعرات کو بنائیں گے، جمعہ کو بنائیں گے۔ کیوں؟ وہ میرا لال آئے گا جمعہ کو اور اس وقت میں بنائیں گے تو ہم سب ساتھ میں مل کر کے کھائیں گے۔ یہ آپ کی والدہ آپ کو دور رکھ کر کے ہر وقت دل میں ایسا یاد رکھتی۔ کبھی اچھا کھانا آ جاتا ہے آپ کی والدہ کے سامنے تو آپ اپنی والدہ کے گلے میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ آپ کی ماں کا لقمہ نیچے نہیں اترتا، لقمہ نیچے نہیں اترتا اور آپ گلے میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہو اور فوراً آپ کی والدہ یاد کرتی ہے تو آپ کو دور کر کے آپ کی والدہ خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، لیکن اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے دین کا محافظ بنے میرا بچہ، تو یہ دین کا سپاہی اور محافظ بنانے کے لیے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے۔ اس لیے آپ اپنے والدین کی آرزو کا خیال رکھنا۔ میں اکثر بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا بھی ہوں کہ اور دعائیں بھی دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں بچوں کو کہ بیٹا آپ اپنے والدین کی آرزوؤں کا خیال رکھنا۔ آپ کے والد سب جانتے، سب کے گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے سب جانتے، لیکن پھر بھی آپ کے والد آپ کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا۔ بیچارہ صبح سے شام تک والد مزدوری کرتا ہے، تھک کر چور ہو جاتا، آپ کے پاس فیس، ان کے پاس آپ کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے، آپ کو جمعہ اور ہفتے کا خرچ دینے کا پیسہ نہیں ہوتا، لیکن دینی مزاج ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کے والد نے آپ کو مدرسے چھوڑ دیا۔ اب کیا ارمان، کیا جذبات ہوں گے؟ تو میرا پیارا بچہ، بہت پیارا بچہ، سمجھدار بچہ، ایسے بن کر کے آپ اپنے گھروں میں جاؤ کہ آپ کو دیکھو تو آپ کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور آپ کے والدین آپ کو دیکھ کر کے یوں محسوس کرے کہ ہائے، میں نے جو مقصد کے لیے اپنے بچے کو بھیجا تھا میں اپنے نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ ایسے بن کر کے جاؤ، کچھ صفات اپنے اندر پیدا کرو، نمازوں کا اہتمام، جلدی سے وقت پر مسجد میں آنے والے بنو، اللہ کے سامنے رونے والے بنو۔ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ اپنے والدین کو بیٹھ کر کے ان کو دین کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ ان کو باتیں سمجھانے والے، تو ان کا دل ٹھنڈا ہوگا، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو آپ یہ مقصد کے لیے آئے ہو، اپنے والدین کی آرزوؤں کو پورا کرو، کچھ بن کر کے یہاں سے جاؤ، کچھ سیکھ کر کے یہاں سے جاؤ، اچھے صفات، اچھی عادات، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر کے جاؤ۔ آپ تو چلو تو آپ کی چال سے بھی لوگوں کو ہدایت ملے، آپ بیٹھو تو آپ کی بیٹھک سے لوگوں کو ہدایت ملے، آپ بولو تو آپ کے بول سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ آپ تو وہ ہو لہذا یہ مدرسے کے اوقات کو ضائع مت کرو، بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ تو یہ وقت مدرسے میں جب تک آپ رہے، ارادہ کرو پیارے بچوں، اپنا وقت قیمتی بناؤں گے نا، خوب پڑھو گے نا جی،
امتحان کے لیے نہیں پڑھنا. امتحان میں 33 سال سے پڑھاتا ہوں. میں نے اپنے بچوں کو، پڑھنے والے بچوں کو کبھی یہ نہیں کہا، کبھی. میرے پاس بہت سارے پڑھنے والے، بہت سارے بیچارے پڑھاتے، اداروں میں بھی پڑھاتے، مکاتب میں پڑھاتے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہو. میں نے 33 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آج میری کتاب کو یاد کرنا، میری کتاب کو لے کر یہاں سے یہاں تک بیٹھنا، یہ کبھی نہیں کہا. میں ان کو نصیحت کرتا ہوں تو یہی نصیحت کرتا ہوں، ساری کتابوں کو اپنے اپنے وقت پر اس کی تیاری کیا کرو. سب برابر ہے کتابیں، لہذا تفسیر کی کتاب بھی اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، حدیث کی کتاب بھی رکھتی ہے، فقہ کی کتاب بھی اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، اصول فقہ کی کتاب بھی اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتی. سب کو برابر یاد کیا کرو، سب کو برابر. لہذا یہ امتحان تو ایک بہانہ ہوتا ہے، امتحان کے لیے ہم نہیں پڑھیں گے، کچھ حاصل کر کے جائیں گے، ورنہ تو پھر رونا پڑے گا. علم در سینہ بود نہ کہ در سفینہ. کیوں رو رہے ہو غزالی، کیوں رو رہے ہو؟ ارے کتا میرا سارا لکھا ہوا علم لے کر کے چلا گیا. تو بڑے میاں نے کہا کہ وہ علم کیا کام کا جو کتا لے کر کے چلا جائے. تو وہ پہلے لکھنے کا مزاج تھا، تو وہ پورے دفتر کے دفتر تیار کیے تھے. اس کے بعد میں پھر انہوں نے ارادہ کیا اب جو پڑھنا ہے وہ سینے میں. تو علم در سینہ بود نہ کہ در سفینہ. تو ایسا پڑھو، جو پڑھو وہ آپ کے پاس میں محفوظ ہو جائے. ایسا سیکھ کر کے یہاں سے جاؤ. اللہ پاک آپ کو نیک بنائے، اچھا عالم بنائے، قیمتی بنائے، آپ کے والدین کا نور نظر بنائے، آپ کے اساتذہ آپ کو دیکھ کر کے ان کی نظریں ٹھنڈی ہو، ایسے اللہ پاک آپ کو بنائے. آپ اپنے مدرسے کا نام روشن کرنے والے ہو، اللہ پاک ایسا آپ کو بنائے. اور اللہ آپ سے خوب دین کا کام لے. جب آپ یہاں سے جاؤ تو اللہ پاک خوب دین کا کام لے، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. یہ ہماری دل سے آپ عزیز طلباء کے لیے دعا ہے. آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کرنا. اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ موت تک انشراح کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو یہی دعا کرتا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مشغلے میں بس رکھا ہے. اللہ انشراح کے ساتھ موت تک تو ہمیں یہ خدمت کے لیے قبول کرنا. انشراح کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ موت تک یہ خدمت کے لیے قبول کرنا. اللہ جو خدمت کی اپنے دربار میں تو قبول کرنا. اللہ بہت بڑا قبول کرنے والا ہے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو بہت اچھا بنائے اور یہ مدرسے کو اللہ پاک خوب ترقیہ سے نوازے. میں نے سنا تو بہت دل سے خوشی ہوئی. ماشاءاللہ بہت اچھی جماعت ہے، اچھی تعداد بھی ہے، اساتذہ بھی آپ کے قابل ہے، بہت اچھی صلاحیت کے مالک ہے. میں کچھ باتیں حدیثیں بیان کر رہا تھا تو بعض باتوں سے طلباء کے چہروں سے مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے سن رکھا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی. ماشاءاللہ ایسا پڑھو، ساتھ میں لے کر کے آپ چلو تو اس انداز سے آپ پڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، چڑھتے رہو. یقال لقاری القرآن اقرأ وارتقی ورتل القرآن کما ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها. ہاں یہ قرآن پڑھنے والے کے اور جو جیسے چڑھے ویسے بڑھے، ایسے آپ پڑھتے رہو، بڑھتے رہو، پڑھتے رہو، بڑھتے رہو. اللہ پاک خوب آپ کو آگے بڑھائے. وآخر دعوانا الحمد